الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میرا نام خضر ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، روحانی وظائف چینل روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے مختلف وظائف لے کر حاضر ہوتا ہے تاکہ آپ کی زندگیوں میں نکھار آ سکے۔ آج روحانی وظائف چینل 20 رمضان المبارک دعا کی قبولیت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لایا ہے کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ جیسے ہی عمل کریں گے، جیسے ہی وظیفہ کریں گے، اللہ پاک آپ کی وہ دعا فوری قبول فرما لے گا۔ اللہ پاک کی ذات جو کہ کن فیکون ہے، وہ بس کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا پیارا معزز ترین مہینہ ہم میں جاری و ساری ہے۔ اس معزز مہینے کی بہت سی برکات ہیں۔ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک بار قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت فرماتے۔ جب مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے، چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر والوں میں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ ابو جان رحمت اللہ علیہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو، اللہ پاک کی اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اسی کے بارے میں شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک پڑھا کریں، کیونکہ قرآن پاک کا پڑھنا بہت ہی باعث برکت ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے تو اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک
لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بے شمار اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ خاص کر کے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جو کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ روحانی وظائف چینل آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لایا ہے کہ جس میں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب حاجت اولاد پانے کی ہے، حاجت رزق پانے کی ہے، بیرون ملک جانے کی ہے، اپنا گھر چاہتے ہیں، کاروبار بنانا چاہتے ہیں، مال میں جان میں برکت چاہتے ہیں، بیماری دور کرنا چاہتے ہیں، آج کل جو وائرس پھیلا ہے اس وائرس سے نجات چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی خواہش ہے، اپنی من پسند جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی جادو ہے بندش ہے اس کا توڑ چاہتے ہیں، تو آپ لوگ یہ عمل کریں۔ جیسے ہی وظیفہ ختم ہوگا آپ کی وہ حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی 20 رمضان المبارک کا دن نکلے آپ نے فوری طور پر تسبیح ہاتھ میں رکھ لینی ہے۔ صبح سے شام آپ نے لگاتار صرف اور صرف 1000 بار یا اللہ یا مجیب یا سمیع، یا اللہ یا مجیب یا سمیع، یہ اللہ پاک کے نام ہیں، آپ نے 1000 بار پڑھنے ہیں، اول آخر 3 بار درود پاک۔ اور جب افطار کا وقت آئے، روزہ افطار کرنے لگیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا مانگ لیں، اللہ پاک اسی وقت، ابھی آپ کی افطاری مکمل نہیں ہوگی اور دعا کی قبولیت کا وقت ہو جائے گا، ہر ناممکن آپ کا کام ممکن میں بدل جائے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اس عمل کو کریں، اور عمل کرنے کے بعد آپ نے ضرور بتانا ہے کہ ہمارا یہ عمل کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے بھائی ہیں عدنان عطار، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ سعود بلال ہیں، اور رافیہ قریشی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سید عرفان ہیں، اور حسیب ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ شمینہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، شاہان ہیں، اور اس کے علاوہ سلیم اللہ ہیں، عامر چوہان ہیں، تبسم ہیں، نکت ہیں، عابدہ شیخ ہیں، نذیر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، عثمان ہیں، رانا حمزہ ہیں، اور انس رضا ہیں، منیب ہیں، محمد یونس ہیں، سریہ کوثر ہیں، زہا فاطمہ ہیں، اور اس کے علاوہ شبانہ ہیں، محمد شاہ قابل ہیں، اور قریشی ہیں، التمش خان ہیں، شیخ اظہر ہیں، مسرت ارم ہیں، اور اس کے علاوہ صبا عزیز ہیں، کمکم خاتون ہیں، سمی خان صاحب ہیں، قمر عالم ہیں، مان چیمہ ہیں، اور رضیہ مسز علی ہیں، شبانہ ناز ہیں، خرم چشتی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، سید عرفان ہیں، اس کے علاوہ اقرا ہیں، اور سعد خان ہیں، عفنان ہیں، عبید بٹ ہیں، عالیہ مدثر ہیں، مزمل ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، اور اتنا عطا فرمائے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔